السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ ہر امیر چاہے اچھا ہو یا برا جہنم کے پل پر کھڑا کیا جائے گا اور اسے توق بنایا جائے گا۔ حضرت ابو وائل شفیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بشیر بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوازن کے صدقات وصول کرنے پر عامل مقرر کیا، لیکن حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوازن کے صدقات وصول کرنے نہ گئے۔ ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، تم حوازن کیوں نہیں گئے؟ کیا ہماری بات کو سننا اور ماننا ضروری نہیں ہے؟ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جسے مسلمانوں کے کسی امر کا ذمہ دار بنایا گیا، اسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کیا ہوگا تو نجات پائے گا، اور اگر اس نے ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہ کی ہو تو پل اس سے لے کر ٹوٹ پڑے گا اور وہ 70 برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان اور غمگین ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ راستے میں ان کی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے، میں آپ کو پریشان اور غمگین دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کیوں پریشان نہ ہوں اور غمگین ہوں، جبکہ حضرت بشیر بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن چکا ہوں کہ جسے مسلمانوں کے کسی امر کی ذمہ داری دی گئی ہو، اسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے ادا کیا ہوگا تو وہ نجات پائے گا، اگر اس نے ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہ کی ہو تو پل اسے لے کر ٹوٹ پڑے گا اور وہ 70 سال تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔ اس پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو کوئی مسلمان کو ذمہ دار بنایا جائے، اسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر وہ اس ذمہ دار بنانے میں ٹھیک ہے تو دوزخ سے نجات پائے گا، اگر وہ اس میں ٹھیک نہیں تو پل اسے لے کر ٹوٹ پڑے گا اور وہ 70 برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا اور وہ جہنم کالی اندھیری ہے۔ آپ بتائیں کہ ان دونوں حدیثوں میں سے کس حدیث کے سننے سے آپ کے دل کو زیادہ تکلیف ہوئی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دونوں کے سننے سے میرے دل کو تکلیف ہوئی۔ جب خلافت میں ایسا زبردست خطرہ ہے تو اسے کون قبول کرے گا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، اسے وہی قبول کرے گا جس کی ناک کاٹنے کا اور اس کے رخسار زمین سے ملانے کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کرنے کا ارادہ کیا ہو۔ بہرحال ہمارے علم کے مطابق آپ کی خلافت میں خیر ہی خیر ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس خلافت کا ذمہ دار ایسے شخص کو بنا دیں جو اس میں عدل و انصاف سے کام نہ لے، تو آپ بھی اس کے گناہ سے بچ نہ سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امیر و حاکم، خواہ وہ 10 ہی آدمیوں کا امیر و حاکم کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا، یہاں تک کہ اس طوق سے یا تو اس کا عدل نجات دلا دے گا یا اس کا ظلم ہلاک کرے گا۔ مطلب یہ کہ ایک بار تو ہر حاکم کو، خواہ عادل ہو یا ظالم، بارگاہ رب العزت میں باندھ کر لایا جائے گا، پھر تحقیق کے بعد اگر وہ عادل ثابت ہوا تو اس کو نجات دے دی جائے گی، اگر ظالم ثابت ہوا تو ہلاکت یعنی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔